بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں محمد اکرم ملک۔ موسمیاتی تبدیلیاں جہاں پر مختلف ان کے عوامل ہیں اور مختلف ان کے اثرات ہیں، وہیں پر ایک اس کا عمل یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ، اس کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا کہ چڑیاں، ساختائیں یہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جنگ کے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہے چودھری وحید اختر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو آج صاحب سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور خاص طور پہ موسمیاتی تبدیلیوں پر لکھتے بھی رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک مضمون جو ہے فیروزہ میگزین میں بر صغیر کی ماحول دوست عبادت گاہیں، وہ کافی مقبول ہوا۔ تو آج جو ہے ہم چوہے صاحب سے بات کریں گے کہ چوہے صاحب یہ جو ہم دیکھتے تھے کہ صبح صبح چڑیاں کافی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ فاختائیں ہم دیکھتے تھے وہ ہوا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا اس کی وجہ شکار ہے، اس کی وجہ موسمی تبدیلی ہے، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ وہ جو ماحول کی خوبصورتی تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماحول کی تبدیلی جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت پارک میں، تو آپ کے پیچھے بہت سارے جو ہیں وہ درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو، کبھی کبھار آپ کو چند ایک پرندے نظر آ رہے ہیں جس میں کاں جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ آپ کو چھوٹے جو پرندے ہیں وہ چڑیاں جو ہیں، پھنکتائیں ہیں، کوئل ہے، یہ نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، کوئل بڑے اکثر بولا کرتی تھی صبح صبح، یہ نہیں نظر آ اور رہی۔ پپی ہوا کرتے تھے۔ ہاں نہیں، بالکل اسی طرح۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو درخت جو ہیں اس کی وجہ ہے۔ اچھا، ایک تو درخت، جنگلات بہت زیادہ کاٹے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماحول دوست درخت ہیں وہ ہمارے ملک میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے دیسی درخت جیسے ہمارے ککر ہے، نیم ہے، بیری ہے، پیپل ہے، جو برگد ہے، یہ ہمارے دیسی درخت ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ایسا ایسا جو ہے وہ کاشت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان کو کاٹ کاٹ کر ان کے جنگلات تھے، جو زرعی رقبے تھے، وہاں کاٹ کاٹ کے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، وہاں ہاؤسنگ کالونیاں بن گئی ہیں۔ پچھلی 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جو غیر ملکی درخت ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک امریکہ نے تحفہ دیا پاپولر سفیدہ، اچھا پاپولر تو پھر بھی اچھا درخت ہے۔ سفیدہ ایک ایسی انہوں نے ہمیں گفٹ دے دیا کہ انہوں نے ہماری ایک تو زمین کو تباہ کر دیا، پانی بالکل جو ہے نیچے کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پانی 40 فٹ تھا وہ 100 کتنے فٹ نیچے چلا گیا ہے۔ ایک تو وہ پانی کو کہ بہت زیادہ کھینچتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کلر استعمال کرنے کے لیے سیم کے لیے کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کا سارے ہاں الٹ ہو گیا، کیونکہ اس کی جو کاشت کا طریقہ کار ہے امریکہ کے اور پاکستان کے جو موسم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں کا کلائمیٹ اور ہمارے کلائمیٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں بہت سارے علاقے ہیں جہاں سارا سال برف رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں 3 سے 2 مہینے صرف گرمی پڑتی ہے، اور پھر ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل تبدیل ہے ہمارے سے۔ پھر ان کی جو چیک کرنے کے طریقے ہیں، اس کی حفاظت کے طریقے ہیں، جنگلات کی حفاظت کے طریقے وہ مختلف ہیں۔ ہمارے پاس وہ جدید ذرائع ہے نہیں، تو وہ دے دیا گیا۔ اسی طرح اور درخت آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر چائنا ہمارا دوست ملک ہے، اس نے ہمیں بہت سارے درخت دیے۔ اب جو دیسی درخت ہیں وہاں پر چڑیاں بہت زیادہ آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کوئل، فاختہ وغیرہ آتی تھی۔ اب آپ دیکھیں تو آپ کو سوائے بڑے پرندے گوشت کھانے والے جیسے چیلے ہیں، کاں ہیں، اس قسم کے وہ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ چڑیاں کبھی کبھار نظر آئیں گی۔ آپ کے میں بتاؤں معلومات کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ چین نے بہت سارے عرصے میں ایک مہم کے تحت اپنے ملک میں چڑیاں ختم کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت عرصے پہلے جب چین کو غذائی قلت کا سامنا تھا، تو ابھی اتنا ڈیولپ کنٹری نہیں ہوا تھا، یہ 90 سے پہلے کی بات ہے، 80 کی دہائی میں۔ تو اس سے پہلے بھی جب وہ آتے تھے فصل کاٹتے تھے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پرندے جو ہے وہ اپنا دانہ چگنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اتنے لاکھوں ٹن جو ہے یہ پرندے جو ہیں یہ اجناس کھا جاتے ہیں، ہمارے جو غذائی قلت ہے، اتنی بڑی آبادی ہے ہماری، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اب اتنے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ افیم کا شکار رہی ہے پوری قوم، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر ایک ریزولیشن آیا، انقلاب آیا، اور ماؤ نے جو ہے اس کے بعد ماؤ تنگ نے وہ انقلاب کیا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب قوم سدھر گئی ہے۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ یار چڑیاں جو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو معاوضہ دے کر
उसके अंगेज कोई ना कोई मराह देकर चिड़ियों को खत्म खत्म किया। अब इसी तरह उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि ये जो चिड़ियां हैं, अब वो जो दरख्त लगाए गए उसमें चिड़ी बिल्कुल ही नहीं आती। अच्छा, अब उसका आप देखेंगे बहुत यानी कि सारे आप कहने का मकसद ये है कि जिस तरह अभी आपने बात की कि वो उन्होंने अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो दरख्त लगाए और वहाँ पे चिड़ियां चिड़ियां की। खत्म हुई। उनकी जो एक सिस्टम था, एक प्लानिंग थी, आप कह सकते हैं कि उनके ज़हन में था कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में मतलब मेरे ख्याल में हमारा मौसम मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ ठंडा इलाका ज्यादा है, हमारे यहाँ गर्म इलाके भी हैं, रेगिस्तान भी है, इस किस्म की तमाम चीजें मौजूद नहीं है। वहां भी है। अच्छा, वहां भी है। अच्छा, अब दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अब ये देखते हैं कि जिस तरह आपने सिर्फ सफेदे की बात की, क्या सफेदे के अलावा भी कोई ऐसे दरख्त हैं जो हमारे माहौल के साथ मैच नहीं करते? जी पोलर है। अच्छा, अब ये आपने पोलर इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद में है जिससे एलर्जी भी हो जाती है। पोलर एलर्जी जो है, वो हमारा दरख्त नहीं है। अच्छा, वो जब इस्लामाबाद को आबाद किया गया था उस वक्त वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लाए गए थे। वो 2-3 मुल्कों से लाए थे, मैक्सिको से लाए गए पोलन थे, जो है, पोलैंड जो है, इसी तरह वो चाइना से लाए गए थे। अच्छा, फिर एक पोलर जो मिलता है वो छोटे कद का होता है, जो नीचे ज्यादा झुका हुआ होता है, वो जो है ये हॉलैंड, नेदरलैंड वगैरह जिसे नेदरलैंड कहते हैं, वहां से लाए गए थे। इसी तरह के और बहुत जैसा सेठ है एक बड़ा दरख्त, आजकल एक देख रहे हैं आप, जैसे कि ये सामने जो दरख्त है ये बहुत ज्यादा तादाद में बन गया। फिर ये पाम का जो दरख्त है, ये खजूर नहीं है, ये पाम है। जी, पाम, ठीक है ना जी, ये हमारे एनवायरमेंट में नहीं है। सही सही सही, ठीक है ना, ये इसका हमें कोई फायदा नुकसान है भी कि हाँ नहीं, नुकसान है, नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये जिन साइली इलाके जो है जो वहां पर लगाया जाता है, वहां पर उगता है, वहां के एनवायरमेंट के लिए इसका कोई फल वगैरह भी नहीं होता, इसमें फल वगैरह भी कोई नहीं होता। अच्छा, फिर ये एक शो पीस है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका बहुत सारी चीजें जो है, अब इंडोनेशिया में जो जिससे हमें पाम ऑयल मिलता है वो पाम और है, जिससे पाम ऑयल मिलता है जो हमारे ऑयल में, घी में इस्तेमाल होता है, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इसी तरह मकाओ वगैरह में लगाए जाते हैं। चाइना में भी है, असम में भी लगा हुआ है, इंडिया में, और इंडिया के बहुत सारे इलाकों में लगा है। उससे तो वो रबर और तेल जो निकलता है, पाम ऑयल जिसे हम कहते हैं, जो हमारे ऑयल में और कुकिंग ऑयल में और घी में इस्तेमाल होता है, उसका तो फायदा, इसका फायदा कोई नहीं है। अब आप देखें कि ये जो दरख्त है सामने लगा हुआ, ये सामने इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये किक्कर है, इसका है फायदा, ये बेरी है, ये पिपल है, इसका फायदा है। आप देखें ये कितना घना दरख्त है। अब ये जो दरख्त है, ये छोटे छोटे जो दरख्त हमारे पीछे दरख्त लगे थे, इनका फायदा कोई नहीं, ये बढ़ेंगे नहीं, इसी तरह रहेंगे, इसी तरह सूख जाएंगे, बाहर आएगी, फिर वो थोड़ा फैल जाएंगे, फिर सूख जाएंगे। अब ये सारे आपने देखा होगा कि यकदम जो है हमारे मुल्क में नर्सरी का काम बहुत ज्यादा होगा। नर्सरी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, लोगों ने घरों में रुझान शुरू कर दिए। वो सारे पौधे जो उसमें 90% पौधे जो हैं वो गैर मुल्की हैं, जो वन टाइम उगते हैं। अब आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे खाद आ गए, ऐसे ऐसे बीज आ गए, ऐसे ऐसी सब्जियात आ गई हैं जो हमें बाहर से मंगानी पड़ रही है। वो पहले तो हम होता था हमारी गंदम है, हमने अपने गंदम अगले साल के लिए हमने अपना बीज रख लिया, रख लिया जनाब, ठीक है ना, गन्ना है उसको रख लिया हमने, रख लिया हमारा बीज है। लेकिन अब आपने देखा होगा बहुत सारे इलाकों में अब जो गन्ना है वो गैर मुल्की वैरायटी लग रही है, गंदम गैर मुल्की वैरायटी लग रही है, वो वन टाइम होता है, वो आपको बार बार उन्हीं से बीज सीड कंपनी से लेना पड़ेगा। इस पर चौधरी साहब, इस पर हम बाकायदा हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है जो अभी बात की, ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। इसी तरह दरख्त भी है, इस दरख्त भी हम आइंदा अगले हफ्ते में हम इस पे प्रोग्राम करेंगे कि ये जो बीज आया रहा है इस पे बात करेंगे। अच्छा, लेकिन बात जब जिस तरह आपने दरख्तों की बात की, जिस तरह हम परिंदों की बात कर रहे थे कि उन दरख्तों की वजह से परिंदे कम हुए, ठीक है, इसी तरह क्या समझते हैं कि उस परिंदे कम होने की वजह से उसका हमारे माहौल पे क्या असर पड़ा? जी बहुत ज्यादा असर पड़ा। उसमें देखें कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में जो चंद परिंद हैं और जो चिड़िया वगैरह हैं उनकी तादाद कोई 10 लाख करोड़ के करीब है। अच्छा, अब जो हमारे दुनिया भर में जितने भी ममालिक है, एक सर्वे के मुताबिक ये 2007 में एक सर्वे हुआ था, उसके बाद ज़ाहिर है तादाद बड़ी होगी। उसमें बहुत ज्यादा जो तादाद है एशियाई ममालिक में, उनमें ये छोटे परिंदे जो है, चिड़िया जो है, इसके मुख्तलिफ किस्म की। आपने कुछ अरसे पहले ये भी देखा होगा कि कुछ अरसे से घरों में परिंदे पालने का, जानवर पालने का रिवाज भी बहुत ज्यादा हो गया, जगह जगह दुकानें। वो जितने भी परिंदे बर्ड आ रहे हैं वो सारे गैर मुल्की हैं, तोते हैं, चिड़िया हैं, आपने रंग बिरंगी देखी होंगी कभी आपने, हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, ऑस्ट्रेलियन फलाना, ये सारे गैर मुल्की हैं। अच्छा, उनसे अंडे देते हैं, वो अंडे देकर उसके बाद फिर आगे ब्रीडिंग करते हैं, तो वो भी वन टाइम है।
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لوگ چھوڑتے تھے پہلے کوئی اپنے صدقہ دینے کے لیے یا کوئی اپنی وش پوری کرنے کے بعد وہ پرندے آزاد کرتے تھے، وہ بھی کنسیپٹ ختم ہو گیا. اس سے جو افزائش میں بڑھتے تھے جنگلات میں، کیونکہ ہمارے ماحول میں دیکھیں کہ آپ اس سے کتنا فرق پڑا ہے کہ جہاں آپ کی چڑی بیٹھتی تھی، اگر وہ وہاں ایک گھونسلہ بناتی تھی تو وہاں دوسری چڑیاں کم سے کم بھی ایک میرے ماحولیات کہتے ہیں کہ ایک چڑی ایک درخت پر اگر گھونسلہ بناتی تھی تو اس کے ارد گرد اس کے 20 فٹ کی راؤنڈ میں 40 گھونسلے اور بنتے تھے. اچھا اب آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. نظر نہیں آئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ وائلڈ لائف کوئی کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کے کیا مطلب جی وائلڈ لائف تو ہمارا بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں وائلڈ لائف کا محکمہ جو ہے صرف شکاری کو لائسنس دینے میں اور جو پرندوں کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے. اب بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں ان کے لیے بہت سارے ہزاروں کے ایکڑ میں رقبے مخصوص کر دیے گئے ہیں. وہاں پر جو ہمارے پرندے ہیں، جو مہاجر پرندے ہمارے یہاں آتے ہیں باہر سے، رشیا سے سائبیریا اور دوسرے ملکوں سے لاکھوں میل کا سفر، ہزاروں میل کا سفر کر کے آتے ہیں. ان کا ایک پورا راؤنڈ سرکل ہوتا ہے، وہ اس میں ہزاروں کلومیٹر فاصلہ بن جاتا ہے. وہ آتے ہیں جب ان کے لیے وہ جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو شکار کرنے کے لیے وائلڈ لائف لائسنس جاری کرتا ہے. جب ہم کو بات کرتے ہیں تو جی ہمارے جی برادرانہ ملک ہے، ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اب اس سے جب آپ شکار کریں گے، بے جا شکاری جو ہے، اور اس کے علاوہ بغیر لائسنس کے جو شکاری ہیں وہ بھی شکار کر رہے ہیں، تو پرندوں نے تو ختم ہونا ہی ہے. تو وائلڈ لائف اس سلسلے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتر شکار کر رہا ہے. اگر وائلڈ لائف شکار کے لیے لائسنس دیتا ہے عام لوگوں کو بھی اور وی آئی پیز کو بھی اور یا غیر ملکی مہمانوں کو، تو اس کے انگیز جو ہے اور پرندے کتنے کو چھوڑتا ہے میدان، کتنی افزائش کرتا ہے. کوئی اس کا آپ اعداد و شمار دیکھ لیں گے، آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں اندازہ ہو جائے گا. جس جو سب بات کر رہے تھے، یقینی طور پہ بات ہے کہ جو قدرت نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے نا، جو قدرتی سرکل ہے، اگر ہم اس کو توڑیں گے یا اس کو نکلیں گے، اس میں اسے خراب کریں تو یقینی طور پہ ہمارا ماحول بھی متاثر ہوگا، موسمیات بھی متاثر ہوں گی. ابھی جیسا نے بات کی کہ ہمارے اس موسم میں یا ہمارا جو یہ ماحول ہے، جس انوائرمنٹ میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس میں وہ غیر ملکی پودے لگا دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کے اثرات نہ صرف ہمارے موسمیاتی تبدیلیوں پہ، موسمیات پہ، یعنی کہ ماحول پہ پڑ رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چرند پرند ہیں ان پہ بھی ان کا اثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا یہ سرکل ہے یہ خراب ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا بھی سکیں، نہ صرف انسانی ماحول کو بلکہ اس ماحول کو بھی جو ہماری صحت اور زمین کے لیے دونوں کے لیے بہتر ہے. مجھے اکمل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.